بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ کربلا کے سانحہ اسلامی تاریخ کے سب سے دل دہلا دینے والے اور طاقتور بابوں میں سے ایک ہے۔ محرم کے مقدس مہینے میں رونما ہونے والا یہ تاریخی واقعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لازوال قربانی کی نشاندہی کرتا ہے، جو ظلم اور ناانصافی کے خلاف بے خوف ہو کر کھڑے ہوئے۔ کربلا کے میدان میں 61 ہجری 680 عیسوی میں حضرت امام حسین نے اپنے خاندان اور وفادار ساتھیوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ یزید کی سفاک فوج کا سامنا کیا۔ پانی کی بندش، دشمنی سے گھرا ہوا اور فرار کی کوئی پیشکش نہیں کی۔ انہوں نے سچائی، انصاف اور ایمان کے اقتدار کی حفاظت کرتے ہوئے احتیاط ڈالنے پر شہادت کا انتخاب کیا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، یہ ویڈیو آپ کو کربلا کے دکھ بھرے لیکن متاثر کن سفر سے گزرتی ہوئی محرم کا ہر دن گہرا درد اور بے مثال بہادری لے کر آتا ہے۔ حضرت امام حسین کی مدینہ منورہ سے روانگی سے لے کر عاشورہ کے دل دہلا دینے والے واقعات تک ہم ان لوگوں کے میراث کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اس ویڈیو میں 6 محرم کے واقعات کو بیان کریں گے۔ 6 محرم الرحان کو کربلا کی صورتحال امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے انتہائی سنگین ہوتی گئی تھی۔ یزید کی فوج کی تعداد اور ظلم میں اضافہ ہوتا چلا گیا، کیونکہ کوفہ سے مختلف قبیلی سرداروں کی کمان میں مزید قوم پہنچی۔ عبید اللہ ابن زیاد، جو کہ کوفہ کے گورنر اور ظلم و ستم کے ماسٹر مائنڈ تھے، نے قبائلی سرداروں کو خطوط بھیجے جس میں ان پر زور دیا گیا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف محاصرہ میں شامل ہو کر اموی حکومت کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کریں۔ ان احکامات پر لبیک کہتے ہوئے ہزاروں سپاہی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ کو گھیرے میں لے کر کربلا کے صحرائی میدان میں اترتے رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس دن تک یزید کی فوجوں کی تعداد 30,000 کے قریب پہنچ چکی تھی، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے افراد سمیت صرف 72 وفادار ساتھی تھے۔ اتنی بڑی فوج کا مقصد صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو عسکری طور پر شکست دینا نہیں تھا، بلکہ ان پر نفسیاتی دباؤ ڈالنا تھا۔ دشمن کے کمانڈر اس کی روح کو توڑنا چاہتے تھے اور بغیر جنگ کے اسے تسلیم کرنے پر مجبور کرنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اسے اللہ تھلگ کرنا، اس کے وسائل کو کاٹنا اور اس کے ساتھیوں کو دھمکانا اسے احتیاط ڈالنے کے سبب بنے گا۔ لیکن انہوں نے حضرت امام حسین کے عزم کی طاقت اور اس کے مشن کی صداقت کو غلط سمجھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں ظلم کے آگے جھکنے نہیں آئے تھے، وہ اس کے خلاف کھڑا ہوا، یہاں تک کہ اس کا مطلب سب کچھ قربان کر دینا تھا۔ 6 محرم کو پانی بند کرنے کا خطرہ ایک دردناک حقیقت بن گیا۔ اگرچہ دریائے فرات کی مکمل سیلنگ 7 تاریخ کو ہوئی تھی، اس دن تک پانی کی رسائی پر دباؤ شروع ہو چکا تھا۔ دشمن کے سپاہیوں نے دریا کے کنارے کے اہم مقامات پر پہرے بٹھائے تھے اور حضرت امام حسین کے کیمپ تک رسائی پر گزرنے والے گھنٹے کے ساتھ مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ ہر گھنٹے کے ساتھ صحرا کی شدید گرمی پانی کی قلت کے ساتھ مل کر خاص طور پر بچوں کو متاثر کرنے لگی۔ ماؤں نے اپنے پیاسے بچوں کو تھوڑے سے پانی سے پرسکون کرنے کی کوشش کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرات یا پانی لانے کی کوششیں کی، لیکن دشمنوں نے کوئی رحم نہیں کیا۔ مشکلات کے باوجود حضرت امام حسین کے کیمپ کی روحانی طاقت مزید مضبوط ہوتی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب اپنی بیعت پر ثابت قدم رہے۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، یہ سب سے زیادہ وفادار اور پرہیزگار پیروکار تھے جنہوں نے اپنی سب سے بڑی ضرورت کے وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ کھڑے ہونے کا انتخاب کیا تھا۔ ان میں سے بہت سے علماء جنگجو اور عبادت گزار تھے جو جانتے تھے کہ اس مقصد میں ان کی شہادت انہیں جنت کے اعلیٰ درجات کا پہنچا دے گی۔ قرآن پاک
کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، رزق پا رہے ہیں۔ یہ آیت اس جذبے کی عکاسی کرتی ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں میں غالب تھی۔ حضرت امام حسین نے قریب آنے والے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے اپنا وقت نماز، دعا اور اپنے خاندان کو روحانی طور پر تیار کرنے میں صرف کیا۔ وہ ہمدردی اور حکمت کے ساتھ دشمن کے سپاہیوں سے بھی اپیل کرتے رہے۔ انہوں نے انہیں یاد دلایا کہ وہ کون ہیں، ان کے پیارے نبی کے نواسے، فاطمہ الزہرا کے بیٹے اور امت کے صحیح رہنما۔ انہوں نے انہیں یزید کے وعدوں سے بے وقوف نہ بننے کی تلقین کی اور حق و انصاف کے خلاف کھڑے ہونے کے نتائج سے خبردار کیا۔ دشمن کی صفوں سے کچھ بے چینی محسوس کرنے لگے، یہاں تک کہ چند ایک خاموشی سے منعرف ہو گئے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے خلاف کھڑے ہونے کی شرمندگی برداشت نہ کر سکے۔ محترمہ حضرت زینب نے خواتین اور بچوں میں طاقت کے ستون کے طور پر اپنا کردار جاری رکھا۔ انہوں نے انہیں تسلی دی، ان کے ساتھ دعا کی اور انہیں آنے والے دنوں کے لیے تیار کیا۔ بچے اگرچہ چھوٹے تھے لیکن صورتحال کی سنگینی کو سمجھنے لگے۔ ان کے معصوم چہروں پر پیاس اور تھکن کے نشانات تھے، پھر بھی وہ بڑھتی ہوئی مشکلات کے سامنے ڈٹے رہے۔ محرم 6 کا سورج غروب ہوتے ہی صحرا کا آسمان سرخ ہو گیا، گویا آنے والے خونریزی کے پیشگوئی کر رہا تھا۔ رات کی خاموشی کو صرف حضرت امام حسین کے کیمپ سے آنے والی دعاؤں اور دشمن کے سپاہیوں کی سرد مری سے روکا گیا۔ یہ واضح تھا کہ جنگ قریب آ رہی ہے، لیکن اس چھوٹے سے کیمپ کے دل میں ایمان، سچائی اور جرأت ایک ابدی شعلے کی طرح جلتی رہی جو ارد گرد کے اندھیروں سے چھوت نہیں تھی۔ 6 محرم نہ صرف محاصرے کا سخت کرنے کا دن ہے بلکہ یقین کی گہرائی اور حتمی قربانی کے لیے روحانی تیاری کے آخری مرحلے کا دن ہے۔ کربلا کے دل دہلا دینے والے واقعات کو یاد کرتے ہوئے آئیے ہم نہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کو یاد کریں بلکہ ان کی سچائی، انصاف اور اٹل ایمان کی کردار کو مجسم کرنے کی کوشش کریں۔ ان کی میراث ایک لازوال یاد دہانی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہر مومن کا فرض ہے۔ ان کی ہمت ہمیں وقار اور نیکی کے ساتھ جینے کی ترغیب دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔